السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، بس محبت اس حد تک کرنا، اس حد سے بڑھ جانا کہ اسے اللہ کی محبت کے اوپر لے جانا، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ لوگ ذرا اپنی محبتوں کا معائنہ کریں، بھلے ہی وہ آپ کے پیرنٹس سے ہے، وہ کسی محرم سے ہے، کسی نان محرم سے ہے، کہ آپ لوگ کہیں ان سے ایسی محبت تو نہیں کرتے جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَمَا يُحِبُّ اللَّهُ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ند مقرر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں، اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور کیسے شریک ٹھہراتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کرنے کا حق اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ تو ہمیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، ہم ویسی محبت کچھ لوگوں سے، کچھ چیزوں سے کرتے ہیں تو یہ شرک بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی بندہ کسی کی پوری ٹینشن ہے مال، میں زندگی میں مال کیسے کماؤں، میں بلینئر کیسے بنوں، تو ہر وقت ہر لمحہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کب اچھی جاب ملے، میں کب ایک بزنس مین بن جاؤں، میری سیلری اتنے سے اتنے کا پہنچ جائے، میرے بچے بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ کے وہ بھی آگے سے بہت مال کمائیں، مطلب دنیاوی لحاظ سے ہر طرح سے میرے پاس ہر چیز ہو اور میرے بچے کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کے لیے کامیابی کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ مال ہونا اور ایک لگژریس لائف گزارنا، اس کے لیے مال ہے۔ گھر سٹی میں لے لینا، اپنی جاب کے قریب گھر لے لینا، تو اس نے جو بھی اپنے لیے آسانیاں کرنی ہیں، جو بھی اپنے بچوں کے لیے آسانیاں کرنی ہیں، وہ ہر لحاظ سے بس یہ سوچ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے کیسے مل جائے۔ تو جو چیز محبت ہوتی ہے نا، جو چیز سر پہ سوار ہو جاتی ہے، بندے کو صبح شام اٹھتے بیٹھتے وہی یاد آتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی نان محرم سے محبت کرتا ہے، آپ لوگ دیکھیں 90% آف دا ٹائمس کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لمیٹڈ سے محبت ہے، ایک بندہ اچھا لگتا ہے اور بس جب وہ دیکھ گیا تو اچھا لگ گیا، نہیں۔ جب ایک نان محرم سے محبت ہوتی ہے، محرم سے بھی کم، جب نان محرم سے ہوتی ہے تو شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم اس قدر حد سے آگے بڑھ جائیں، اس قدر آگے بڑھ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوب شرک کریں اور کبھی لوٹ کے نہ آئیں، اور پھر اللہ نہ کرے اگر کبھی وہ نہ ملے تو پھر ہم ڈپریشن، انزائٹی اور ان ساری چیزوں کا شکار ہو جائیں۔ مطلب ہر طرح سے نقصان ہے حرام ریلیشن شپ میں۔ اگر آپ حرام ریلیشن شپ میں ہیں تو اس سے بات کرتے ہوئے گناہ، اگر بعد میں نکاح ہو گیا تو اس نکاح میں برکت نہیں ہے، اگر وہ بعد میں چھن گیا، اگر نکاح نہ ہوا تو ساری زندگی کا ڈپریشن، میری محبت مجھے نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سے کہا کس نے تھا کہ ان سے ایسی محبت کرے جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے چھن جانے سے اتنا ہمیں رونا چاہیے اور ہم ایک نامحرم کے دور ہو جانے سے اتنا روتے ہیں۔ تو شرک نا محبت میں بھی ہوتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ جسے میں نے پیدا کیا، جسے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کرے اور بہت محبت کرے، اور جس لیول پہ وہ مجھ سے محبت کرے اس لیول پہ بھی وہ کسی اور کو نہ رکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں اور کسی اور سے بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کی محبت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے رہنی چاہیے۔ اسے کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب بھی پہنچے، اس کے اوپر تو وہ ظاہر سی بات ہے شرک ہے ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم کس سے کرتے ہیں تو، لیکن اس کے قریب بھی نہیں لے کے آنا۔ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں زنا کے بارے میں۔ زنا، ہمیں کیا لگتا ہے کہ زنا جسٹ نان محرم سے چیٹنگ ہے، جسٹ فزیکل ہونا ہے، یا ہاتھ پکڑنا ہے، یا اکیلے میں ملنا، یہ زنا لگتا ہے ہمیں۔ زنا آنکھ کا بھی ہے، زنا کان کا بھی ہے، زنا ہاتھ کا بھی ہے، سوچ کا بھی زنا ہے۔ جب آپ برا سوچتے ہیں تو زنا کر رہے ہیں، جب آپ لذت لینے کے لیے نان محرم کو دیکھتے ہیں تو آپ زنا کر رہے ہیں، جب آپ چل کے کسی ایسے شخص کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں اسے دیکھ لوں، دیدار ہو جائے، یا جو بھی آج کل کے لوگ سینٹنسز یوز کرتے ہیں، اٹس آل زنا۔ اور زنا کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو چلے جاؤ لیکن اس لمٹ سے آگے نہ بڑھنا، نہیں، پہلے ہی کہہ دیا قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب بھی اگر تم چلے گئے نا تو ہلاکت ہے۔ کیسے چیٹنگ شروع ہوتی ہے؟ پہلے تو بندہ یہی کہتا ہے نا کہ کام کے بارے میں بات کریں گے، پھر آہستہ ایک دو جوکس کو ایک پرسن چھوڑتا ہے اور دوسرا ہنستا ہے، پھر آہستہ اور تھوڑی چیٹ بڑھتی ہے، یہ اسٹیپ وائز ہی چلتا ہے۔ کوئی بندہ ایک دن میں تو نہیں سارا کچھ ہی ہو جاتا۔ حدیث ہے، اللہ کو یہ حدیث ہماری رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اگر کسی کو اپنی ایمان کی فکر ہے تو، جسے ایمان کی فکر نہیں ہے اسے تو لگے گا اچھا یہ حدیث ہے، چلو کوئی بات نہیں،
جیسے ولا تقربوا الزنا کو ہم انکار کر دیتے ہیں، ویسے ہی پھر اسے بھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دل میں یہ حدیث اتر جائے، جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اور ایک سائے کی طرح اس کے اوپر رہتا ہے، پھر جب وہ اس سے باز آ جاتا ہے، لیکن جب وہ اس سچویشن سے نکل جاتا ہے، جب وہ زنا سے باز آ جاتا ہے، تب اس کا ایمان اس میں واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے ایمان کو یہ چیز گوارا ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ ہمارے اندر ہے، ہم زنا کر رہے ہوں۔ اور اسی طرح حدیث میں ایک اور کچھ اور گناہوں کا بھی آتا ہے کہ جب ہم وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اور پھر جب ہم مطلب باز آ جاتا ہے تو تب وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو ایمان ایک مومن کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہوتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز۔ $1,000,000 اس کے لیے تو مطلب یہ رقم بہت ہی تھوڑی ہوگی، ایک ایمان والے کے لیے ایمان کیا ہوتا ہے نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، محبت کریں، محبت ہو بھی جاتی ہے، کبھی کبھی خیر نہیں بھی ہوتی، ہم زبردستی ہی کر رہے ہوتے ہیں، یا زبردستی شیطان ہمارے دل میں نامحرم خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ نامحرم اتنا اچھا ہوتا نہیں ہے جتنا شیطان اس کی خوبیاں ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ حرام ریلیشن شپ میں اگر ہم انوالو ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، تو اس سے نکلا کیسے جائیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ، آپ توبہ کے 2 نفل پڑھیں، اور 2 نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، 2 توبہ کے نفل اور 2 اللہ تعالیٰ سے مدد کے نفل مانگیں کہ آپ اس حرام چیز سے نکل سکیں۔ توبہ کے نفل جتنے گناہ کر لیں آپ نے۔ سیکنڈ سٹیپ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر لی نا، 2 نفل پڑھ کے آپ نے اس شخص سے سارے رابطے ختم کرنے ہیں۔ آپ کے پاس اگر ان کا کانٹیکٹ ہے تو آپ جا کے بلاک کر دیں۔ مشکل لگے گا، مطلب دل بالکل بھی نہیں کرے گا کہ اب بھی میں اس کو بلاک کر دوں، کیسے؟ مطلب ہم تو چیٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، 24 گھنٹے میں ہم نے 10 گھنٹے تو بات کرنی ہوتی ہے، یا چلے تھوڑی بھی کرنی ہو زیادہ کرنی ہو، لیکن ہم تو رہ ہی نہیں سکتے۔ چلو حال احوال پوچھ لیا کریں گے، نمبر نہیں بلاک کرتی، بس ڈیلیٹ کر دیتی۔ اچھا چلو ایکسٹرا بات نہیں کیا کریں گے، کام کی بات کر لیں گے، یہ تو آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ کام کی بات کے لیے اس کا نمبر رکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ ایسا سوچ لینا کہ ایک نامحرم کا نمبر میں صرف اس لیے رکھ رہی ہوں کہ ہم دونوں صرف کام کی بات کریں گے، سو کولڈ کام کی بات، تو آپ لوگ یقین مانے کبھی نہیں ہو سکے گا۔ آپ لوگ کو جو بھی کام آئے گا نا، شیطان کہے گا نا یہ بندہ ہے، اس سے بات کرو، مطلب اس سے کیوں پوچھنا ہے، اپنے کسی فرینڈ سے کیوں پوچھنا ہے، اس نامحرم سے پوچھو، یہ کام کی بات ہے، یہ تو اچھا ٹاپک ہے، مطلب اس بارے میں بات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، تو اس سے جا کے اس بارے میں بات کرو۔ تو آپ نے بلاک کر دینا، آپ نے رابطے ختم کرنے ہیں، اور جتنی بھی مجبوری ہو آپ نے نہیں بات کرنی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی پرسن اور ضرور اویلیبل ہوگا۔ اگر کوئی 2 کلاس فیلوز ہیں تو اس کو چھوڑ کے باقی بھی پوری کلاس ہے، تو کسی اور سے آپ کسی فیمیل فرینڈ سے پوچھ لیں کہ آج کیا یونی میں کام ہوا ہے، اگر آپ چھٹی پہ دیا اس طرح کا کوئی بھی سین ہے تو آپ نے اس شخص کے پاس نہیں جانا، اور اپنی طرف سے 100% دینا کہ نہیں آپ نے یہ کرنا، آپ نے نہیں ان سے بات کرنی۔ بلاک کرنے سے بس آپ پہلے انہیں انفارم کر دیں کہ میں مطلب اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے آپ سے دور ہونا چاہتی ہوں، اور اگر آپ نے مجھ سے نکاح کرنا ہے تو آپ نکاح کے لیے اپروچ کریں، اور اب ہماری بات نکاح کے لیے ہوگی، یہ نہیں کہ کچھ ٹائم بعد اگر رشتہ آ گیا تو بس اب پھر سے بات شروع کر دیتے۔ اب تو ہم فیونسے بن گئے ہیں ایک دوسرے کے، اور ہاف محرم بن گئے ہیں، کوئی ہاف محرم نہیں بنے، محرم آپ نکاح کے بعد ہی بنیں گے۔ استخارہ کریں اس شخص کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں کہ وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہے بھی کہ نہیں۔ 2 نفل استخارہ کے پڑھ کے دعا استخارہ کریں، اللہم انی استخیرک بعلمک، آگے سرچ کر لیجیے گا۔ تو استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ تو استخارہ کی دعا کریں۔ آپ لوگ سلپ ہو سکتے ہیں، مطلب ایک دفعہ آپ نے توبہ کر لیا، بندہ کہتا ہے کافی کہ چلو اب میں اس نامحرم سے بات نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گی، لیکن کچھ ٹائم بعد آپ لوگ اگر پھر انوالو ہو گیا، پھر بات ہو گئی ہے تھوڑی سی یا تھوڑی زیادہ بھی ہو گئی ہے، تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، دوبارہ توبہ کرنی ہے۔ آپ کی توبہ سنسیئر ہونی چاہیے، آپ کی توبہ سنسیئر ہونی چاہیے، اپنی توبہ میں بہت پکے رہنا ہے، اور توبہ کرتے ہوئے تو دل میں یہ بالکل بھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ چلو ابھی توبہ کر لیتی ہوں اور بعد میں پھر کروں گی اور پھر توبہ کروں گی، نہیں۔ توبہ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں 100% یہی ارادہ ہو کہ اب میں نے اس سے دوبارہ کبھی بھی بات نہیں کرنی، لیکن اگر پھر بھی کبھی ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کرنی ہے، سچی توبہ، اور ہر دفعہ یہ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ اب میں نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا، لیکن اگر کبھی سلپ ہو جائے تو آپ دوبارہ توبہ کر لیں۔ اور ایک پوائنٹ ہے کہ اپنے لیے کوئی ایسا فرینڈ دیکھ لیں، اپنے لیے کوئی ایسا مینٹور دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی آپ کا کوئی دیندار یا کوئی اچھا دوست ہوگا جو آپ کو اچھی راہ پہ لگاتا ہے، اچھے مشورے دیتا ہے۔ آپ ان سے اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کریں، اور آپ ان سے کہیں کہ آپ مجھے گائیڈ کرتے رہیں، آپ ان سے میری نمازوں کے بارے میں، آپ ان سے میرے دین کے بارے میں سوال کرتے رہا کریں،
اور اگر انہیں اس معاملے میں پتا تو اس حوالے سے بھی کہ میں نے اب اس سے بات کرنا مطلب اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، تو آپ نے بھی مجھے ریمائنڈر دیتے رہنا کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جانا جس سے آپ نے گناہ کیا ہوا ہے، جس سے آپ نے توبہ کی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کبھی کبھی دو انسان الگ ہو بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لیکن محبت جو ہوتی ہے نا ان کی وہ پھر بھی وہ ند والی ہوتی ہے، مطلب ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں آپ ان سے ایسی محبت تو نہیں کرتے جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی، تو یہ آپ کو لازمی چیک آؤٹ کرنا ہے۔ اب یہ کیسے چیک آؤٹ کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور ایک نیچرل سی بات ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالنا پڑتا کہ ہاں اس ٹائم میں بیٹھ کے اسے یاد کروں گی۔ اسے یاد کرنے کے لیے نا مطلب کسی ہمیں ایسا ٹائم کی اوکیزن کی یا پھر کوئی خاص ایسی بات کی ضرورت نہیں ہے جو اس سے جڑی ہو، ہمیں ایویں ہی ہر لمحہ وہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اپنے کاموں کے دوران بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کبھی میرا کام ختم اور میں جا کے اس سے بات کروں، اور پورا دن اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، پورا دن ہر بات میں آپ کو اس کی یاد آ جاتی ہے۔ حالانکہ یاد آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، لمحہ لمحہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ اپنے کاموں کے دوران آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام اچھے سے ہو جائے، دعا کریں، بات کریں، ذکر کریں، جس بھی طریقے سے کریں، لیکن یاد اللہ کی ہونی چاہیے آپ کے دل میں۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر لینا، دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھوں گی، وہ تو چلے ٹھیک ہے، ذکر اور ثواب وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے، محبت میں یاد کرنے کی۔ تو آپ لوگ انہیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ محبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا محبت میں کسی نامحرم کو، یا اگر نامحرم نہیں ہے، کوئی ایسی دوست ہے جس کی محبت آپ کے دل میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو آپ لوگ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کر یا اللہ تعالیٰ جتنی جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے محبت۔ اب آپ لوگ اسی ویڈیو کے کمنٹ پہ لکھیں، خود اپنے ہاتھوں سے لکھیں کہ میں آج ارادہ کرتی ہوں کہ میں نے جسے بھی محبت میں ند بنایا ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس سے اب کبھی بات نہیں کروں گی، اگر وہ نامحرم ہے تو، اور اگر وہ کوئی فیمیل فرینڈ ہے تو بات کم کر دوں گی، اور اس سے محبت اتنی کروں گی جتنی کرنی چاہیے، اور ہر شخص سے محبت صرف اور صرف اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے کر رہی ہوں۔ کوئی بھی اور ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہو جائے یا مجھے اچھی لگتی ہے تو بس اس لیے محبت ہے، اور محبت حد سے نہیں بڑھنی چاہیے، ہر چیز کو ایک لمٹ میں رکھیں۔ اور کمنٹ میں آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ آپ آئندہ سے بات نہیں کریں گے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے ساتھ آپ ایک عہد کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور ابھی جا کے توبہ کریں۔